ناظرین کرام، آپ ہونڈا کمپنی کو تو بہت اچھی طرح سے جانتے ہوں گے۔ یہ موٹر سائیکل، سائیکل، گاڑیاں، ہوائی جہازوں کے انجن، بحری جہازوں کے انجن اور اس کے علاوہ بہت سی دوسری پروڈکٹس بھی تیار کرتی ہے۔ لیکن کیا آپ نے اس بات پر کبھی غور کیا ہے کہ ہونڈا کمپنی کا مالک کون تھا اور کس طرح سے اس نے اتنی محنت کی اور کس طرح سے اتنی بڑی کمپنی کھڑی کر دی، اور وہ اپنی کمپنی بنانے کے دوران کن کن مشکلات سے گزرا اور ہونڈا کمپنی کو ایک بہت بڑا برانڈ بنا دیا؟ یہ کس کو معلوم تھا کہ گلی محلوں میں کھیلنے والا ایک چھوٹا سا عام سا دیہاتی لڑکا ایک کمپنی کو اتنی بلندی تک لے کر جائے گا؟ اور اس چھوٹے لڑکے کا نام تھا سوچیرو ہونڈا۔ اور اس بات کا کس کو علم تھا کہ گلی محلوں میں کھیلنے والے اس چھوٹے بچے کا نام ہر قسم کی گاڑی، موٹر سائیکل اور انجن اس کے نام سے پہچانے جائیں گے؟ سوچیرو ہونڈا ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوا تھا اور اس کے والد لوہار کا کام کرتے تھے اور پارٹ ٹائم میں یہ لوگوں کی سائیکلیں وغیرہ بھی ریپیئر کرتے تھے۔ سوچیرو ہونڈا کے چھوٹے بہن بھائی بچپن ہی میں فوت ہو گئے تھے، وہ بھی مختلف بیماریوں کی وجہ سے، جس کی وجہ سے سوچیرو ہونڈا اپنے والدین کا بہت ہی لاڈلا بچہ تھا، جس کی وجہ سے یہ پڑھائی میں بھی زیادہ توجہ نہیں دیتا تھا۔ یہ تعلیم تو حاصل نہیں کر سکا، لیکن یہ اپنے والد کے کام میں بہت زیادہ دلچسپی لیتا تھا۔ یہ لوہار کی بجائے اپنے والد کے ساتھ سائیکلیں ریپیئر کرتا تھا اور بہت کم عرصے میں یہ ان کا مکینک بھی بن گیا تھا، کیونکہ اس دور میں سائیکل کا رواج عام تھا اور سائیکلوں کی ریپیئرنگ بہت زیادہ ہوتی تھی، تو اس کی وجہ سے یہ بہت جلد ترقی کرنے لگا، اور ترقی کی منازل طے کرتے ہوئے اس نے سوچا کہ کیوں نہ کسی بڑے شہر میں جا کر کسی اچھی کمپنی میں کام کیا جائے۔ تو اس وقت اس نے اپنی جاب کے لیے کسی اچھی کمپنی میں اپلائی کیا تو وہاں سے پازیٹیو رسپانس آ گیا۔ اس کے کام کی نوعیت کچھ اس طرح سے تھی کہ اس نے میکینیکل کا کام کرنا تھا، لیکن بدقسمتی سے جب وہاں پر یہ کام سیکھنے کے لیے گیا تو اس ورکشاپ کے مالک نے اس کو صفائی ستھرائی پر لگا دیا اور کام کو ہاتھ تک نہیں لگانے دیتا تھا۔ یہ صورتحال دیکھ کر سوچیرو ہونڈا بہت زیادہ پریشان ہوا، لیکن یہ اب واپس بھی نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ یہ اپنا گھر بار چھوڑ کر وہاں سے آیا تھا اور اس کے والدین کو اس پر بہت زیادہ امیدیں بھی تھیں۔ اگر یہ وہاں سے واپس ہو جاتا تو اس کے والدین کی امیدیں بھی اس سے ٹوٹ جاتیں، تو اس نے فیصلہ کیا کہ یہ واپس نہیں جائے گا اور یہاں پر رہ کر ہی کام کرے گا۔ تو کچھ عرصہ اس نے بڑی تکلیف میں گزارا، لیکن اس کے بعد ورکشاپ کے مالک کو خیال آیا تو اس نے ورکشاپ کے مالک نے اس کو کام پر لگا دیا۔ تو اس کو ٹیکنیکل کام میں بہت زیادہ دلچسپی تھی، جس کی وجہ سے یہ بہت جلد گاڑیاں ریپیئر کرنے کا ماہر ہو گیا۔ تو اس وقت اس نے بہت جلد مالک کی نظروں میں اپنی بہت زیادہ اہمیت بنا لی تھی، کیونکہ یہ وہ دور تھا جب مارکیٹنگ کا کوئی باقاعدہ ٹرینڈ نہیں ہوا کرتا تھا۔ گاڑیوں کے جو مالکان ہوتے تھے وہ اپنی گاڑیوں کی نمائش کے لیے ریسیں وغیرہ کرایا کرتے تھے۔ اس وقت گاڑیوں کی ریس کرانا ایک بہت اچھا ٹرینڈ سمجھا جاتا تھا۔ یہ ایک مقابلے کے ساتھ ساتھ گاڑیوں کی نمائش کا بھی ایک طریقہ ہوا کرتا تھا۔ جس کمپنی کی گاڑی ون کرتی تھی اس کا مارکیٹ میں بہت زیادہ مقام پیدا ہو جاتا تھا اور لوگ اس گاڑی کی بہت زیادہ ڈیمانڈ کرتے تھے، جس کی وجہ سے اس مالک کا بزنس بھی بہت زیادہ بڑھ جاتا تھا۔ ہونڈا کیونکہ ماہر کاریگر تھا تو اس نے اپنے مالک کے لیے ایک سپورٹس کار ڈیزائن کی جو کہ 120 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ سکتی تھی، کیونکہ اس وقت اتنی رفتار میں دوڑنے کے لیے کوئی بھی گاڑیاں مارکیٹ میں موجود نہیں تھیں، تو اس لیے یہ بہت ہی نمایاں ہو گئی
اور کمپنی کے مالک کو بھی اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوا، اور اس کار نے پچھلے تمام ریکارڈ توڑ دیے تھے، اور جاپان کا 20 سال تک یہ ہائیسٹ ریکارڈ بنا رہا۔ تو سوچائرو ہونڈا گاڑیوں کے اسپیئر پارٹس بنانا چاہتا تھا، لیکن وہ جس کمپنی میں کام کرتا تھا وہ مالک اس بات کو پسند نہیں کرتا تھا، کیونکہ اس کو اس بزنس سے بہت اچھا منافع ہو رہا تھا اور وہ کسی دوسرے بزنس میں رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ اور سوچائرو ہونڈا کو مالک کی اس بات سے اتفاق نہیں تھا، تو اس نے اپنے ایک اور پارٹنر کے ساتھ اپنا الگ بزنس شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ تو پھر اس نے کچھ عرصے کے بعد اپنے پارٹنر کے ساتھ گاڑیوں کے اسپیئر پارٹس وغیرہ بنانا شروع کر دیے، لیکن پھر بھی قسمت نے اس کا ساتھ نہیں دیا اور جاپان میں جنگ شروع ہو گئی، اور اس جنگ کی وجہ سے ملک کے حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے اور ملک میں ٹرانسپورٹ کی بہت زیادہ کمی ہو گئی۔ اور اس کے ساتھ ہی جب جنگ نے مزید طول پکڑا تو اس وقت امریکہ نے جاپان کے 2 شہروں ہیروشیما اور ناگاساکی کے اوپر 2 ایٹم بم پھینکے، جس کی وجہ سے ملک کے حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے اور وہ دونوں شہر تو مکمل طور پر ہی تباہ ہو گئے۔ لیکن بدقسمتی سے ایک بم سوچائرو ہونڈا کی ورکشاپ کے اوپر بھی پڑا اور وہ ورکشاپ مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ اس وقت ملک میں بہت زیادہ مسائل تو تھے ہی، لیکن اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ پورے ملک میں ٹرانسپورٹ کی بہت زیادہ کمی ہو گئی تھی، کیونکہ ملک میں پٹرول بھی بہت زیادہ شارٹ ہو چکا تھا۔ اس وقت سوچائرو ہونڈا کے ہاتھ ایک پرانا انجن کا کچھ حصہ لگا، تو اس نے وہ انجن کا پارٹ اپنی سائیکل کے اوپر فٹ کیا اور اپنی سائیکل کو اس انجن کی مدد سے چلانا شروع کر دیا، اور سوچائرو ہونڈا کی ٹرانسپورٹیشن کا مسئلہ حل ہو گیا۔ تو اس وقت سوچائرو ہونڈا کے دماغ میں یہ ایک نیا آئیڈیا آیا کہ وہ لوگوں کے سائیکلوں کے اوپر ایک چھوٹا سا انجن لگا دے، جس کی وجہ سے لوگوں کی ٹرانسپورٹیشن کا مسئلہ حل ہو جائے۔ لیکن دراصل پرابلم اس وقت یہ تھی کہ سوچائرو ہونڈا کے پاس بالکل بھی ورکشاپ بنانے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ تو سوچائرو ہونڈا نے اس وقت 3000 دکانداروں کو خط لکھے اور مدد کی اپیل کی، تو حیرت انگیز طور پر تمام دکانداروں نے سوچائرو ہونڈا کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے اسے رقم فراہم کر دی۔ تو پھر وہاں سے سوچائرو ہونڈا کی ترقی کا سفر شروع ہوا، اور پھر اس نے موٹر سائیکل وغیرہ بنانا شروع کیے، پھر کاریں بنانا شروع کیں، اور پھر حتیٰ کہ ہوائی جہاز کے انجن تک اس نے بنائے۔ سوچائرو ہونڈا نے 1973 میں اپنی کمپنی سے ریٹائرمنٹ لے لی، اور اس کے بعد 1991 میں یہ اس دنیا سے کوچ کر گیا۔ ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔